سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ قاف کی آخری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ۔ آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ، من یخاف وعید، اس شخص کو کہ جو وعید سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اس کو آپ نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے قرآن کے ساتھ۔ تذکیر بالقرآن یہ اسلام کا نظام تعلیم ہے۔ اسلام کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آکسفورڈ کا نہیں ہے، وہ کیمبرج کا نہیں ہے، وہ پنجاب بورڈ دوسرے تیسرے بورڈ کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو نظام تعلیم ہے، اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کا ایک ہی اصول ہے تذکیر بالقرآن، قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنا، قرآن لوگوں کو پڑھانا، قرآن لوگوں کو سمجھانا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنا، تذکیر بالقرآن۔ اور اسی تذکیر بالقرآن کے لیے بہت سے تعلیمی سیشن مقرر کیے گئے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، کوئی ڈیلی بیس پہ ہے، کوئی ویکلی بیس پہ ہے، کوئی سالانہ اجتماعات ہیں۔ ہر جگہ پہ پھر تذکیر بالقرآن کو ہی لاگو کیا گیا۔ ان تمام سیشنز میں سے ایک سیشن جو ویکلی بیس پہ ہے وہ خطبہ جمعۃ المبارکہ، ہفتہ وار اجتماع۔ اس میں بھی وہی چیز فرض کی گئی کہ تذکیر بالقرآن کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوتا تھا، صحابی بیان کرتے ہیں جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کانت للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبتان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو خطبے دیا کرتے تھے، خطبہ جمعہ میں دو خطبے دیا کرتے تھے، یجلس بینہما، دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، خطبے میں کرتے کیا تھے، طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اسلوب کیا ہوتا تھا؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے جاتے اور لوگوں کو سمجھاتے جاتے، قرآن پڑھتے جاتے اور لوگوں کو تذکیر کرتے جاتے، نصیحت دیتے جاتے۔ تو تذکیر بالقرآن خطبہ جمعۃ المبارکہ کا لازمی اصول ہے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا حکمت سمجھ لیجئے کہ آخر تعلیمی سیشن جو اسلام نے رکھے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بھی، ہفتہ وار بھی، ماہانہ بھی، سالانہ بھی، تو ان سارے سیشنز میں تذکیر بالقرآن کو کیوں لاگو کیا گیا؟ آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو کیوں لازم کیا گیا کہ بھائی جس نے بھی نصیحت کرنی ہے، ممبر پہ کھڑا ہے یا نیچے بیٹھ کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، وہ تذکیر بالقرآن کرے؟ لازم کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ آپ کو ملے گی سورہ جمعہ میں۔ سورہ جمعہ کی 5ویں آیت میں اس کی وجہ بیان کی گئی۔ یہودیوں کی مثال دی اللہ نے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہودیوں کو اللہ نے کتاب دی تورات، ان کے حوالے کی، اس کو پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ،
لیکن اللہ کہتے ہیں ثم لم يحملوها، انہوں نے کتاب کو نہیں اٹھایا مگر ایسے اٹھایا کہ جیسے کمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے ایک گدھا ہوتا ہے اور اس گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، تو بتائیے اس کے اوپر آپ موٹی موٹی کتابیں بھی لاد دیں تو گدھا پڑھا لکھا تو نہیں ہو جاتا نا، وہ تو گدھا ہی رہتا ہے۔ آپ ایم بی بی ایس کی موٹی موٹی کتابیں، انجینئرنگ کی کتابیں اس کے اوپر لاد دیں، کیا وہ ڈاکٹر بن گیا؟ نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہودیوں کی مثال اللہ نے دی یہاں پہ کہ تورات ان کے پاس ہے، تورات کو پکڑتے ہیں، ان کی مقدس کتاب ہے، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لیکن وہ ایسے پکڑ کے تورات لے کے جا رہے ہیں تو ایسی جیسے گدھے کے اوپر کتاب لا دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر لکھا کیا ہے، اس کے اندر پیغام کیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہاں میں بڑی جسارت اور جرت کر کے یہاں لفظ بولوں، میں آپ کی اجازت سے، اللہ کرے کہ آپ ناراض نہ ہوں، یہاں کسی شخص کو باہر چلتا پھرتا اس کو لے آئیے، اس کے ہاتھ میں ایک نہیں قرآنوں کی گٹریاں بنا کے قرآن اس کے کندھے پہ رکھ دیں یا سر پہ رکھ دیں، اس کو پتہ ہے قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر کیا پیغام ہے، تو کیا اس کی مثال یہ نہیں بنتی جو یہودیوں کے بارے میں کہی گئی کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتاب لا دی گئی؟ تو اس لیے تذکیر بالقرآن کو لاگو کیا گیا۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، غور کیجئے گا اس پر کہ اگر یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہیں، کیا یہ بات ہمارے اوپر نہیں آتی؟ کیا ہمیں علم ہے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ فلاں آیت میں اللہ کیا چاہتے ہیں، فلاں سورت کا مدعا کیا ہے، فلاں پارے کا مین تھیم کیا ہے، فلاں آیت کے اندر اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی علم ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس چیز کو دور کرنے کے لیے، اس جہالت کو دور کرنے کے لیے یہ تذکیر بالقرآن کو فرض کیا گیا کہ جناب یہ مختلف سیشنز رکھے گئے کہ آپ جو ہے وہ ان میں تذکیر بالقرآن کریں، لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، سمجھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، تاکہ یہودیوں کی طرح نابلد نہ رہیں۔ خطبہ جمعہ کا یہ بنیادی مقصد طے کیا گیا کہ ویکلی سیشن ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، جو ہے وہ کئی کام ہیں، تو آپ باقاعدہ طور پہ مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے اور یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر، تشریح، توضیح نہیں پڑھ سکتے، تو ایٹ لیسٹ ویکلی سیشن رکھا گیا خطبہ جمعہ کہ اس میں آ کے بیٹھ جاؤ، قرآن کو سنو، سمجھو، کسی آیت کا مفہوم تمہارے کانوں میں پڑے گا، کسی صورت کا مقصد اور مدعا اور تقاضا بیان کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ پلے پڑے گی۔ یہ قرآن کا مفہوم، قرآن کی روح، قرآن کا فلسفہ، قرآن کی حکمت ہمیں سمجھ آئے گی۔ یہ اصل ہے تذکیر بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے سے تذکیر۔ لیکن اس میں بھی ہماری صورتحال کیا رہی؟ اس میں بھی ہماری صورتحال کیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے گھر میں بیٹھے ہیں، کتنے بجے نماز جمعہ ہے جی؟ 1:30 بجے، بس گھر میں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں یا ٹی وی کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یا موبائل چلا رہے ہیں یا وٹ ایور اپنی گپوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ بس جمعہ جو ہے وہ نماز جمعہ کھڑی ہونے لگی ہے، جھٹ سے اٹھے، 4 چھینٹے مارے منہ پہ اور مسجد کو آگے اور ادھر آ کے 4 سجدے کیے اور گھر کو چلے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جمعہ ہو گیا۔ یہ تذکیر بالقرآن تو ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آیت کا مفہوم اگر ایک ہفتے میں ایک آیت کا مفہوم اگر ہمیں ملنا تھا، کوئی سمجھ آنی تھی بات کہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، جو سرے سے یوں سمجھ لیجئے کہ اب نابلد سے نابلد رہے قرآن سے۔ اگر آپ یہاں میں ایک میں بات کہوں، ایک بڑی درد مندانہ اپیل کروں، آپ کا بچہ مثال کے طور پہ ابھی 10 سال کا ہے، تو 10 سال کا بچہ آج چھوٹا بچہ نہیں ہے، آج 10 سال کا بچہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، اس کو آپ لے آئیں مسجد میں، باقاعدہ طور پہ پہلی صف میں آپ اس کو ہر جمعے لے کے بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ امام کی تقریر شروع سے لے کے آخر تک سنتا ہے۔ چلو ساری باتوں سے کوئی ایک دو بات تو پلے پڑی نا اس کے۔ یہی بچہ باقاعدہ طور پہ ہر جمعے میں آپ اس کو لے کے آتے ہیں، جب اس کی عمر 24-25 سال ہوگی، یقین کیجئے آدھے سے زیادہ عالم بن چکا ہوگا۔ لیکن کب ہے؟ جب آپ کسی ایسے امام کے پاس لے کے چلیں جب وہ مربی ہو، مزکی ہو، تذکیر بالقرآن کرے، قصے کہانیاں سنا کے ٹائم نہ ضائع کرے لوگوں کا، یا ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات، وقت ضائع نہ کرے، بلکہ پورے موضوع کی پر گرپ رکھتے ہوئے
قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھے. جیسے نبی اسلام کا اصول یہ تھا یقرأ القرآن، آپ قرآن پڑھتے جاتے، لوگوں کو نصیحت کرتے جاتے. یہ ہے تذکیر بالقرآن. اس مقصد کے لیے دیکھیں نماز جمعہ اصل نہیں ہے، وہ تو بعد میں آتی ہے. نماز جمعہ اصل چیز نہیں، اصل چیز ہے خطبہ جمعہ. اگر نماز جمعہ اصل ہوتی تو جمعہ کی نماز یہ کتنے رکعتیں ہونی چاہیے تھی؟ 4. جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے نا، تو 4 رکعتیں ہونی چاہیے تھی. ان 4 کو کم کر کے 2 کیوں کی گئی؟ کیونکہ ان 2 رکعتوں کی جگہ پہ ہمیں خطبہ دے دیا گیا، 2 خطبے دے دیے. کہا 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام، اور باقی 2 رکعتیں پڑھ کے جمعہ مکمل ہوتا ہے. لیکن جس نے پہلے یعنی 2 خطبے ہی نہیں سنے، اس نے تقریر ہی نہیں سنی، واعظ نہیں سنا، تذکیر بالقرآن سنا ہی نہیں ہے، صرف آخر میں آ کے 2-4 سجدے کر کے جا رہے ہیں، تو کہاں سے اس کا جمعہ ہو جاتا ہے؟ فرض ہی ادا کر رہا ہے بس. اس لیے تنبیہ کی گئی. یہاں نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک ثلاث جمع تہاونا، جو شخص جو ہے وہ 3 جمعے تہاونا کسل کے ساتھ، سستی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تہاونا کا مطلب ہے کہ اہمیت ہی نہیں اس کے دل میں، وہ خیر ہے جی پڑھ لیں گے جمعے پڑھنے ساری عمر. یعنی تہاونا کا مطلب ہے اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں جمعے کی، جمعے کو کچھ وہ سمجھتے ہی نہیں. تو 3 جمعے اس نے چھوڑ دیے تو سزا سنیے گا ذرا. طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. کون سی مہر؟ ختم اللہ علی سمعہم وعلی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جو کافروں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا، یہ وہی مہر اللہ اس کے دل پہ لگا دیتے ہیں. پھر اس کو کبھی بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی، کبھی بھی ہدایت کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، کبھی بھی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی، کبھی بھی اس کو بات سمجھ نہیں آتی دین کی، اور نہ ہی دین کا شوق، نہ ہی نیکی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. وہ نیکی سے، دین سے دور ہوتا 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 بہت دور چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خطبہ جمعہ بنیادی طور پر یہ ہفتہ وار ٹیوننگ سیشن ہے، ٹریننگ سیشن ہے، کہ ہفتے میں جو دل کے اوپر گرد پڑ گئی ہے، جو یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی نیکی کا جذبہ مدم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ دل کے اندر جو ہدایت اور نیکی کے جذبے اور شوق ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو آؤ ذرا مسجد میں کوئی قرآن کی بات سنو، کوئی حدیث کی بات سنو، اپنا ایمان جو ہے بوسٹ کرو، موٹیویٹ ہو، تاکہ اگلا ہفتہ مزید نیکی کے ساتھ چلو. یہ اصل مقصد تھا اس خطبہ جمعہ کا، کہ ایمان مضبوط رہے. اور یہ جمعہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پورے ہفتے بھر کے لیے اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کے لیے آتے ہیں، کہ پورا ہفتہ اب میں کس طرح مجھے اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ خطبہ جمعہ میں وہ چیز ملنی چاہیے اور وہ چیز حاصل کرنی چاہیے. اس لیے ایک اور حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں جمعے چھوڑنے سے باز آ جاؤ. أَوْ لَيَكْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ پھر ان کو غافل لوگوں میں شامل کر دے گا. غافل لوگ کون ہیں؟ کہ جن کے بارے میں قرآن کے اندر کئی جگہ آتا ہے، رسول اللہ کو کہا گیا اے نبی آپ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کریں، غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. غافل وہ بندہ کہ جس کی زبان پہ کبھی اللہ کا نام ہی نہیں آتا، اللہ کا ذکر ہی نہیں آتا. اور یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ممبر پر کسی اور کو کھڑا کروں کہ وہ خطبہ جمعہ دے، نماز پڑھائے. ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ جو باوجود صحت و تندرستی کے جمعہ کے لیے نہیں آئے، ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا کے جلا دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی کو اس حدیث کی صحت میں شک نہیں ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ اسلام کی طبیعت کیسی تھی؟ نرمی والی، رحمت للعالمین، اخلاق، رفیق، رؤوف، رحیم، اس طرح کی طبیعت کی مالک شخصیت. وہ کیا فرما رہی ہیں کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو جلا دوں ان کے گھروں سمیت. وہ نبی کے جس نے کبھی کافروں کے بچوں کو بھی جنگ میں کچھ نہیں کہا تھا، کافروں کی عورتوں کو بھی جنگ میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ نبی کہہ رہے ہیں ان کو گھروں سمیت جلا دوں. کیوں؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ تو اتنا اہم فریضہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ تذکیر بالقرآن اتنا ضروری ہے کہ میں وہی بات بار بار لے کے آؤں گا کہ اگر تذکیر بالقرآن کے لیے ذرا سے بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، ایون کہ ویکلی سیشن میں بھی نہیں آ سکتا،
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ گدھے والی بات ہی ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لا دی گئی، پتہ کوئی نہیں اس کو۔ اگلی بات یہاں نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ جو ہمیں ایک تعلیمی نظام دیا، اس میں خطبہ جمعہ کا جو مقصد ہے وہ تعلیمی سیشن ہے۔ نبی اسلام ویسے تو روزانہ کی بنیاد میں بھی تعلیم دیتے تھے قرآن کی۔ مکے میں جو آپ کا انسٹیٹیوٹ تھا اس کا نام کیا تھا؟ دار ارقم، اور مدینے میں آ کے انسٹیٹیوٹ کا نام کیا تھا؟ صفا۔ آپ دن بھر تعلیم دیتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے آپ گھر چلے جاتے تھے، تو اگر کچھ کھانے کو مل جاتا گھر سے تو کھا لیتے، نہیں تو پھر واپس آ جاتے تھے، اور آپ پھر ظہر تک تقریباً جو ہے وہ آپ مسجد میں ہی رہتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے، لوگوں کو قرآن کی تذکیر کرتے، نصیحت کرتے، تشریح تفسیر پڑھاتے، یہ روزانہ کا معمول ہوتا تھا۔ لیکن اب اس کے بعد یہ ہے کہ خطبہ جمعہ اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ ہر کوئی شخص روزانہ نہیں آ سکتا تھا، یا سارا دن آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کام کاج ہیں، کھیتی باڑی ہے، کئی مسائل ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ خطبہ جمعہ ایک سیشن رکھا گیا کہ جس میں تمام لوگ آئیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، اور اس میں اتنی سختی کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی آواز سن لو، اذان سن لو، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ کا ذکر کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نصیحت کی طرف، وہی تذکیر بالقرآن۔ وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، اپنے کام کاج چھوڑ دو اسی وقت۔ یہ حکم قرآنی ہے، حکم ربی ہے، فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ، آپ جتنا مرضی حلال سے حلال کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے پیسے میں ذرا سے بھی حرام کا شبہ نہیں ہے، لیکن جب اذان ہو رہی ہے جمعے کی اور جمعہ شروع ہو چکا ہے، آپ بھلے حلال سے حلال اور سچائی پر مبنی تجارت کر رہے ہیں، وہ حرام ہے سرے سے، اس کا ایک ایک لقمہ حرام ہے۔ اب یہاں دیکھیے ایک بندہ سارا دن دکان پہ بیٹھا ہوا تھا لیکن کوئی گاہک نہیں تھا، اب جیسے ہی جمعہ کا وقت ہوا تو گاہک آ رہے ہیں، اب یہاں اس کا امتحان شروع ہو گیا کہ اب کیا کرے، سارا دن فارغ بیٹھا تھا، لیکن یہاں کہا وذروا البیع، چھوڑو سب کچھ، وگرنہ یہ حرام کے زمرے میں آئے گا۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جاؤ زمین میں چلو پھرو، اپنی روزی روٹی جو کام کاج کرتے ہو کرو اس کو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے خطبہ جمعہ کا۔ اور اگر خطبہ جمعہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد آپ کو یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ تعلیم بالغاں کا اسلام کے اندر جو ایک سیشن ہے وہ خطبہ جمعہ ہے۔ دیکھیں بچوں کی تعلیم تو ظاہر ہے کہ بچے انسٹیٹیوٹ میں روز آتے ہیں، باقاعدہ طور پہ پڑھتے ہیں، اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن بڑے لوگ ظاہر اس اعتبار سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ نہیں جاتے، تو اس لیے یہ خطبہ جمعہ تعلیم بالغاں کی ایک صورت ہے کہ بڑوں کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر بچے تو انقلاب پیدا نہیں کرتے، بچوں کو تو مستقبل ہے نا، بچے کل کو اٹھیں گے، میدان عمل میں آئیں گے، ابھی تو بچے جو ہے وہ بچے ہیں، وہ انقلاب پیدا نہیں کر سکتے۔ بڑے جو ہیں وہ معاشرے کے اندر کردار ادا کرتے ہیں اور معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے آتے ہیں، تو بڑوں کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے خطبہ جمعہ کا سیشن رکھا گیا، جس کو کہتے ہیں تذکیر بالقرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ نصیحت کرنا، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ یاد دہانی کرانا۔ اس لیے یہ بنیادی مقصد ہے خطبہ جمعہ کا، اور یہ خود جمعہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ اس سے پیچھے جو یہودی تھے یا ان کے بعد جو عیسائی آئے تھے، نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ دن، جمعہ کا دن جو ہے، اللہ نے سب سے پہلے شریعت موسوی میں رکھا، یہودیوں کو یہ دن دیا گیا کہ تم اس دن کوئی کام کاج نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور ذکر کرو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جمعہ کا دن نہیں چاہیے، ہمیں ہفتے کا دن زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے ہفتے کا دن دیا، ٹھیک ہے جی تمہاری مرضی، ہفتے کا دن لے لو۔ ہفتے کا دن ان کو دے دیا گیا، پھر ان کو سزا یہ دی اللہ نے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی چیز کو رد کر کے اپنی مرضی چلانی چاہی، تو اللہ نے سزا یہ دی کہ اللہ نے کہا کہ پھر 24 گھنٹے دنیا کا ایک ککھ بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں رکھ سکتے، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، صرف اور صرف عبادت، صرف اور صرف اللہ کا ذکر۔ تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں یہودیوں کی، جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، جو امریکہ وغیرہ میں ہیں، جن کو آپ کو پتہ ہے وہ خاص قسم کا لباس پہنا ہوتا ہے،
کالے رنگ کا کوٹ ہوتا ہے اور ہیٹ ہوتی ہے, بڑے بڑے بال, ان کو آپ دیکھیں تو وہ جمعے کی شام کو اپنے تمام کاروبار بند کر دیتے ہیں اور تمام کنیکشن ختم کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کی ساری چیزوں کی, اور ہفتے کی شام تک یعنی 24 گھنٹے پورے وہ اپنی عبادت میں جو ہے وہ ترات پڑھ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, جو بھی ان کی عبادت کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر فرض ہے یہ. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ نے سختی کی کہ کسی طرح سے بھی کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا, اور وہ کرتے ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب عیسائیوں کی شریعت آتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, تو ان کو بھی اللہ نے جمعے کا دن ان کے سامنے رکھا, کہا کہ جمعے کے دن تم نے عبادت کرنی, لیکن اس میں انہوں نے کہا جی ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے, ہفتے کا دن یہودیوں کا اتوار کا ہم رکھ لیتے ہیں. اتوار کا انہوں نے لے لیا, تو پابندی اسی طرح ان پر بھی کہ تم جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی کام کاج کوئی کاروبار نہیں کرو گے, بلکہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہو گے. اب یہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ پھر ہمیں لے کر آیا, اور اللہ نے پھر ہمیں جمعے کا دن ہمارے سامنے پیش کیا, ہم نے اس کو بخوشی قبول کر لیا کہ جمعے کا دن ہمیں چاہیے. لیکن اللہ نے چونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہ کے جمعے کا دن قبول کر لیا, تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ہم پر یہ تخفیف کر دی کہ سارا دن عبادت کی پابندی نہیں ہے, بلکہ اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ تک کاروبار حرام ہے. اس کے علاوہ جمعے سے پہلے جو مرضی کرو کاروبار کرو, جمعے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذان جمعہ سے لے کر اور نماز جمعہ تک یہ جو ٹائم ہے, چاہے 1 گھنٹہ بنتا ہے, آدھا گھنٹہ بنتا ہے, جتنا بھی بنتا ہے, صرف اس میں کہا گیا کہ تم آؤ اللہ کے ذکر کی طرف, وگرنہ ہم پورے جمعے کے لیے پابندی نہیں لگائی گئی. اس لیے یہاں پہ اس کو غور کر لیجئے گا, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو سید الایام کہا, اور آپ نے اس کو خیر الایام کہا. لیکن چونکہ اس وقت ہم مرعوب ہیں مغرب سے, یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب اکٹھی ہے, جب ان کی تہذیب اکٹھی ہوئی تو انہوں نے اپنے دنوں کو لانچ کیا اور ویکینڈ کی اصطلاح جو ہے وہ معروف کرائی. اس لیے آج ہمارے بچوں میں کی دلوں میں بھی اتنی جمعے کے دن کی قدر نہیں ہوتی جتنی سنڈے کی قدر ہوتی ہے. کیوں جی, چھٹی ہوتی ہے نا, اہمیت ہوتی ہے, اتنی جمعے کی قدر نہیں ہوتی. اور نہ ہی ہمارے بڑوں کے دلوں میں جمعے کی قدر ہوتی. آج جتنے بھی اسکولوں میں جو کلر ڈے ہوتے ہیں یا فلانا ڈے ہوتے ہیں یا ڈے, جمعے کا دن مختص کیا جاتا ہے این اس موقع پہ کہ جمعہ ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر, اور یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے. یعنی بچوں کو شروع سے ہی ان کے ذہنیت بنا دی جاتی ہے کہ جمعہ کوئی دن نہیں ہے, جمعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ جمعے کے دن وہ اہتمام کرایا نہیں جاتا جو اہتمام رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کوئی تعلیمی حلقہ نہیں لگاتے تھے. یعنی جمعے سے پہلے جو فجر کے بعد آپ کے تعلیمی حلقے لگتے تھے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے, تو جمعے کے دن حلقے نہیں لگتے تھے, بس فجر کی نماز پڑھو اور اس کے بعد اپنی جمعے کی تیاری کرو. یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے. کوئی ان کے ایون کے ایک روایت میں آتا ہے, بلوغ المرام میں حدیث موجود ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا بریک فاسٹ, اپنا ناشتہ بھی نماز جمعہ کے بعد کرتے تھے. دیکھیں نا, اہمیت ہے نا, کہ انہوں نے اس کو اہمیت دی, ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی. ہم نے کہا کہ بس جو مرضی چل مول سارا کچھ کرو, پھر اینڈ پہ جب پتہ چلے کہ 1:30 بجنے والا ہے, آ کے 4 ٹھونگے مارو اور جو اللہ اللہ خیر سے جمعہ ہو گیا. اسی لیے تو اہمیت بھی یہاں پہ بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور رجسٹر لے کر جو جمعے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اس کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کا پہلے نام لکھا جاتا ہے اور اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے. اب یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے جانتے ہوں گے, آج اگر آپ اونٹ خریدنے جائیں تو کتنے کا آتا ہے, تو آپ اس کو قربانی کریں ذرا, تو اتنے مہنگے جانور کی قربانی کا اجر اس بنیاد پہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے آئے تھے. پھر دوسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا, پھر مینڈے کی قربانی کا, پورا ایک سیکوینس بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں اور ان کو لپیٹ کے آ کے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں, اور لفظ سنیے حدیث کے, یستمعون الذکر, اور وہاں پہ پھر وہ ذکر سنتے ہیں, یعنی نصیحت سنتے ہیں, وہ بھی نصیحت سنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اس کے بعد مسجد میں آ رہا ہے وہ ان لوگوں کی صف میں شامل نہیں ہوگا جو اللہ کے نزدیک اس دن سب سے بہتر لوگ تھے. بس ہاں ایک فرض اس کا ادا ہوگا, جو جمعہ کا فرض ہے وہ ادا کرنے کے لیے آیا, لیکن جو اس کی وہ ایکسٹرا فضیلت اللہ نے دینی وہ نہیں ملے گی اس کو. یہاں تک اس کی فضیلت بیان کی گئی. اور پھر فذکر بالقرآن, تذکیر بالقرآن کی اہمیت کو یہاں بھی اجاگر کیا گیا کہ توجہ سے بات سننی ہے.
کوئی کچھ اپنا ٹیک لگانے سے منع کیا گیا, گھٹنے پکڑ کے بیٹھنے سے منع کیا گیا. اب گھٹنے پکڑ کے بیٹھنے سے کیوں منع کیا گیا, کوئی بتا سکتا ہے؟ نیند نہ آئے, کیونکہ نیند آ گئی, اونگ آ گئی, اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ امام کوئی اسی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہو تو آپ کی نظر, آپ کی کانوں میں وہ بات پڑے نا, آپ علم سے محروم ہو جائیں. اس لیے کہ غور سے سنو. ایون کہ اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, آپ ان کو چپ بھی نہیں کرا سکتے کہ کہیں آپ سے وہ علم کی بات کہیں رہ نہ جائے, مس نہ ہو جائے جو امام بتا رہے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اسلام ایک سورت پڑھ رہے تھے خطبہ جمعہ میں. جیسے میں نے شروع میں اسلوب بیان کیا نا کہ رسول اللہ قرآن پڑھتے اور نصیحت کرتے, تو آپ ایک سورت پڑھ رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے سورت تبارک الذی بیدہ الملک, اس کی وضاحت کر رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ, سورت توبہ کی وضاحت کر رہے تھے. برل دونوں میں سے کوئی سورت تھی اور نبی اسلام جو ہے اس سورت کی وضاحت کر رہے تھے. تو ابی بن کعب ایسے بیٹھے ہیں, ساتھ ان کے بیٹھے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابی بن کعب ذرا قرآن کے ماہر تھے, حافظ تھے, قرآن کا علم جانتے تھے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس ہو کے تھوڑا سا پوچھا ابی بن کعب سے کہ جناب بتائیے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی, مجھے تو نہیں پتا. یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ سورت ہے, اس کے یہ مقصد ہے, اس کا یہ مدعا ہے, اس میں یہ بیان ہے, یہ بیان ہے, یہ سورت کب اتری ہے مجھے تو نہیں پتا. یعنی وہ صحابی کو پتا نہیں تھا کہ سورت بھی ہے قرآن میں اور نازل ہوئی ہے, بل وہ پوچھ رہے تھے. تو ابی بن کعب نے کہا خاموش رہیے, کوئی جواب نہ دیا. جب جماعت جمعہ ہو گیا, جمعے کے بعد ابو ذر جو ہے وہ واپس آئے, ابی بن کعب کے پاس آئے, کہا جناب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سورت جو ہے وہ کب نازل ہوئی, آپ نے جواب کوئی نہیں دیا. تو ابی بن کعب نے آگے سے ایک بڑا لمبا چوڑا فتویٰ جڑ دیا, کہا کہ آپ کو آپ کی نماز میں سے کچھ بھی نہیں ملا, آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی. لیس لک من صلاتک اليوم الا لغوت, آپ کو آج کی نماز میں کچھ نہیں ملا سوائے کہ آپ نے فضول حرکت کی ہے. ہاں فضول حرکت, یعنی وہ سوال ہی کیا تھا نا, حالانکہ اس ٹاپک سے متعلق بات تھی نا, کوئی دنیاوی بات نہیں کی, ٹاپک سے متعلق بات ہے کہ جناب یہ سورت کب اتری. تو اسی یہ بات سن کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے پاس گئے, یا رسول اللہ اس طرح ابی بن کعب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جمعے کا ثواب ہی کو نہیں ملا, میرا جمعہ قبول ہی نہیں ہوا. تو نبی اسلام نے کیا جواب دیا, صدق ابی, ابی نے سچ کہا ہے. یہاں تک اس کی اہمیت ہے کہ آپ کسی کو خاموش بھی نہیں کرا سکتے. ایون کہ کہا کہ اگر آپ آگے آپ کو جگہ ملتی ہے تو آپ پھلانگ کے آگے نہیں آ سکتے آپ, کیونکہ آپ پھلانگ کے آ رہے ہیں, لوگوں کی توجہ آپ کی طرف چلی گئی تو امام کی بات تو مس ہو گئی. یہ ہے فذکر بالقرآن, اس کی اہمیت. تذکیر بالقرآن ہو رہا ہے, توجہ سے سننا ہے. اور پھر اس میں یہاں تک کہا گیا کہ جب آپ خطبہ جمعہ کے لیے آئیں تو آپ جو امام کے قریب ہو کر بیٹھیں. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے, تو ہو سکتا ہے ایک بندہ وہ وہاں بیٹھا ہے تو امام ہلکی سی کی بات کرے تو اس کے کانوں میں بات ہی پڑی, اس کو سمجھ نہیں آئی. تو کیا کہا کہ امام کے قریب ہو کر بیٹھو تاکہ ہر بات تمہیں سیکھنے کو ملے. یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں, سارے قرائن, سارے حوالے کیا بتا رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ ایک کلاس ہے, ایک تعلیمی سیشن ہے, ایک تربیتی پروگرام ہے, ایک ٹریننگ ورکشاپ ہے کہ جس میں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے, علم کو لیے ملتا ہے. لیکن اگر ہم اس اتنے سے علم کو بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے اور اینڈ پہ آئیں گے تو پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا, کیا پتہ چلے گا, کچھ بھی سیکھنے کو ملے گا. پھر یہ ہے کہ جو دنیاوی ڈوز ہیں سوشل میڈیا پر وہ 24 گھنٹے ہمیں مل رہی ہیں, جو بلائیں ہیں, جو گند بلائیں ہیں, اس طرح کی چیزیں وہ 24 گھنٹے مل رہی ہیں. لیکن جو قرآن کی تذکیر ہے یا حدیث کا علم ہے وہ ہمیں ایک نقطہ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ تذکیر بالقرآن, اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور اس لیے یہاں پہ ہمیں خطبہ جمعہ دیا گیا تاکہ جو ہے وہ ایک تعلیمی سیشن جو ہے ہمارا مکمل ہو. پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خطبہ دینے کا انداز کیا ہوتا تھا وہ ذرا نوٹ کیجیے. نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا خطب, جب آپ اسلام خطبہ دیا کرتے تھے, احمرت عیناہ, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. وعلا صوتہ, اور آپ کی آواز بلند ہوتی, لاؤڈ آواز ہوتی, جیسے کوئی دھاڑ کے بول رہا ہے. واشتد غضبہ, اور آپ کا غصہ بہت سخت ہو جاتا تھا. حتیٰ کأنہ منذر جیش, یہاں تک کہ آپ ایسے ہمیں لگ رہا ہوتا تھا جیسے کوئی کمانڈر ان چیف اپنے فوجیوں کو ڈرا رہا ہو کہ ابھی حملہ ہونے والا ہے, تیار ہو جاؤ. ایسے آپ کا خطبہ ہوتا تھا.
معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا خطبہ کوئی میٹھا میٹھا، کوئی دھیما دھیما سبحان اللہ واہ واہ یہ نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ کا خطبہ یہ ہنسنے ہنسانے والا نہیں ہوتا تھا کہ امام صاحب لطیفے بیان کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں ویسے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں واہ بھائی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں. نہیں، رسول اللہ کا خطبہ جوشیلا ہوتا تھا، جذبے والا ہوتا تھا، ولولے والا ہوتا تھا. اور تبھی تو لوگوں کو گرمانا نا، تاکہ پورا ہفتہ ان کا ایمان گرم رہے. اگر میٹھے میٹھے لطیفے سنانے ہیں تو کہاں ایمان گرم ہوگا؟ پھر لوگ وہی چیزیں سنیں گے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کا اصل مقصد ہوتا تھا. اس لیے ایک یہاں جو سورہ جمعہ کی جو آخری آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. صحابہ اکرام رسول اللہ کی مجلس میں موجود تھے خطبہ جمعہ میں صلی اللہ تعالی وسلم ورضی اللہ عنہ. آپ اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ان دنوں مدینے میں فاقہ تھا، راشن کی بڑی کمی تھی، اور یہ ہے کہ لوگ بڑے فاقے سے گزر رہے تھے، راشن کی سپلائی نہیں ہو رہی تھی. تو پتہ چلا خطبہ کے دوران کہ شام سے ایک قافلہ آیا ہے اور وہ راشن بیچ رہا ہے. یعنی اندازہ لگائیے کہ اگر ایک پورا ہفتہ جو ہے وہ فاقے سے گزرا ہے، راشن کی سپلائی نہیں ہے اس پورے شہر میں، تو جو ہے وہ اچانک پتہ چلے کہ فلاں کوئی قافلہ آیا ہے اور وہ راشن بیچ رہے ہیں. تو یہ جب خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر خطبہ سنا نماز پڑھی تو ہو سکتا ہے تب تک بک جائے، سارا ختم ہو جائے. تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکلنے لگے کہ جڑ سے راشن خریدتے ہیں گھر میں پہنچا کے آگے پھر جامل ہو جاتے ہیں. تو نکلتے گئے ایک ایک کرتے، صرف 12 لوگ رہ گئے، 12 مرد اور ایک عورت رسول اللہ کی مجلس میں خطبے میں. اور ان 12 میں سے کون ہوں گے؟ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے، یا جو بڑے مضبوط، یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے یا جو منافقین تھے وہ تو نکل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. قرآن نے یہاں میں نقشہ کھینچا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں، او لہوا یا کوئی کھیل کود کا سامان دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی آپ کو ممبر پہ اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. قل ان کو کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس تجارت سے. اب ان الفاظ پہ غور کیجئے گا اور ذرا ان حالات پہ جائزہ لیجئے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس تجارت سے. بھئی ہفتہ ہو گیا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. تو جن کی فریجیں بھری ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہماری تو فریجیں ایسی ہیں کہ دھکا لگا کر اس کو بند کرنا پڑتا ہے، اتنی بھری ہوئی ہیں. جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کو کہا گیا کہ جناب اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے، لہذا جمعے چھوڑ کے کاروبار کرنا نہ جاؤ. لیکن جن کے پاس سب کچھ موجود ہے انہوں نے یہ کام طے کر لیا ہوا ہے کہ جب ہم پتہ چلے کہ 1:30 ہونے والے ہیں پھر ہم آئیں گے اور 4 ٹھونگے ماریں گے اور گھروں کو جائیں گے. یہ ہم نے طے کر لیا ہوا ہے، پوری جو ہے وہ ہم کمیونٹی نے طے کر لیا ہوا ہے. صرف چند لوگ جو ہے وہ اللہ کے چنیدہ لوگ، اللہ کے منتخب کردہ لوگ وہ آتے ہیں اور ہر جمعہ باقاعدہ سے سنتے ہیں، اور یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی جو نصیحتیں ہیں، قرآن کی تذکیر ہے وہ سنتے ہیں. تو اب دیکھیے گا کہ جمعہ جو ہے وہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف فرض کیا گیا بلکہ اجر بھی بتایا گیا. نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا من اغتسل، جو بندہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے، دیکھیں آداب بھی بیان ہو رہے ہیں نا، غسل کرتا ہے مطلب کیا؟ اہتمام. ثم اتى الجمعہ، پھر جمعے کے لیے آتا ہے، فصلى ما قدر له، اور پھر جو ہے وہ جو اس کے نصیب میں ہے نماز پڑھتا ہے امام کے آنے سے پہلے، جو 2 رکعت 4 رکعت جو اس کے نصیب میں امام کے آنے سے پہلے پہلے اس کو مل جاتا ہے اور وہ پڑھتا ہے. ثم انصت، پھر خاموش رہتا ہے، حتی یفرغ من خطبته، یہاں تک کہ امام اپنا خطبہ پورا سنا دیتا ہے، یہ بندہ خاموشی سے سنتا ہے. ثم یصلی معه، پھر امام کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے. غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى وفضل 3 ایام، اللہ رب العزت اس کے لیے اس جمعہ اور آئندہ جمعہ کے لیے درمیان جو اس کے تمام صغیرہ گناہ ہیں سارے اللہ معاف کر دیتے ہیں. وفضل 3 ایام، اور 3 دن مزید، یعنی ایک جمعہ پڑھنے کی وجہ سے 10 دن کے صغیرہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. یہ فضیلت بھی بیان کی گئی اور پھر اس کا یہ ہے کہ پروٹوکول بھی بیان کیا گیا. اور یہاں اگر میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں کہ حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں نا، کتاب الجمعہ، امام نسائی کی کتاب الجمعہ نکالیں، یا حدیثوں کے اندر جو چیپٹر آتے ہیں کتاب الجمعہ، ساری حدیثوں کو بیٹھ کے مطالعہ کریں، ایک جملہ آپ کو سمجھ ضرور آئے گا کہ حدیثوں کے اندر یوم جمعہ کی فضیلت نہیں بیان ہوئی. یوم کا مطلب ہے دن، پورے
جمعے کے دن کی فضیلت نہیں بیان ہوئی. جمعے کے دن کی اتنی فضیلت ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کی فضیلت بیان ہوئی ہے، ایک ایک گھنٹے کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، پہلی گھڑی میں ہے یہ ثواب ہے، دوسری میں ہے یہ ثواب. ایک ہی گھڑی کی کاؤنٹ ہو رہا ہے نا، ایک ایک گھڑی کو. اور پھر کہا کہ جمعہ پڑھ کے چلے گئے، عصر کے بعد بیٹھ جو دعا کرنے کے لیے، مغرب تک وقت ہے تمہارے پاس، جو دعائیں ہیں، جو پریشانیاں ہفتے بھر کی، وہ ساری اللہ کے سامنے رکھو. انشاءاللہ مغرب اس دن بعد میں ہوگی، سورج غروب بعد میں ہوگا، اللہ تمہاری دعائیں پہلے قبول کر لے گا. عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی رکھی جمعے والے دن. تو ایک ایک گھڑی قیمتی ہے جمعے کے دن کی. یہ نہیں ہے کہ صرف جمعے کا دن قیمتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ وقت ہو گیا. یا اس چیز کو ذرا سامنے رکھیے گا کہ آداب سامنے ہمارے ہوں اور تقاضے ہمارے سامنے ہوں، جمعے کے دن کی اہمیت ہمارے سامنے ہو. اور پھر یہ ہے کہ مسلمان اس کو اہمیت دیں کہ جمعے کا دن ہے، ایک پورا یہ کہ پروٹوکول ہو، ایک چاؤ ہو، ایک شوق ہو کہ پورے اہتمام کے ساتھ. بلکہ صحابہ اکرام کو اتنا شوق دلایا نبی اسلام نے. خیر ان کے زمانے میں تو کپڑوں کی کمی ہوتی تھی، آج ہمیں تو کمی نہیں ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں. نبی اسلام نے صحابہ کو یہاں تک کہا تھا کہ اپنا ایک لباس مختص کرو جمعے کے دن کے لیے. یعنی ایسا وہ اس کو اچھے طریقے سے یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے پریس کر کے اپنا رکھ لو کہ میں نے یہ جمعے والے دن پہننا ہے. یعنی اتنا اہتمام سکھاتے تھے صحابہ کو. تو اگر یہ اہمیت ہمارے دلوں میں ہوگی تبھی پھر جمعے کی جو اصل حکمت ہے، اصل فلسفہ ہے، اصل مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. لیکن جمعے کا جو اصل مقصد ہے وہ تذکیر بالقرآن ہے، تاکہ علم سیکھنے کو ملے اور تربیت حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.